السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ. آج میرے ساتھ جو ہمارے معزز فاضل علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر زاہد محمود صاحب. جی مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا ماشاءاللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے جو اکثر میں اپنے مہمانوں کے حوالے سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں پی ایچ ڈی کا ایک کاغذ کا پرزہ ہونا جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور ہمارے علماء اکرام ماشاءاللہ اس وقت اس میدان میں بھی کافی آگے نکلے ہیں، اور یہ اس کاغذ کے پرزے کو حاصل کرنے میں بھی انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. تو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد عثمان اسلم صاحب. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، دونوں حضرات امام و خطیب بھی ہیں، تعلیم و تعلم سے بھی تعلق ہے، مدرس بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں. آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پانی بچائیں اور زندگی پائیں. جی ناظرین، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بڑی اہمیت کا موضوع ہے، خاص طور پہ اس موسم میں، گرمی کا موسم میں، اور پھر خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں پانی کی شارٹیج ہے، پانی نہیں ملتا ہے. بڑے بڑے شہر بھی اس کا شکار ہیں اور عام چھوٹے قصبے بھی اس کا شکار ہیں. یہ کیوں ہیں یہ علماء اکرام بتا سکتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب علماء اکرام اس پر توجہ دلاتے ہیں کہ ہماری کچھ بدعمالیاں ہیں شاید جن کی وجہ سے زیر زمین پانی بہت نیچے جا چکا ہے، اور جو پانی آسمان سے اللہ نے برسانا تھا باران رحمت کی شکل میں وہ بھی رک جاتا ہے، تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ اس کی سائنٹیفک وجوہات تلاش کرتے ہیں اور وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ دین اسلام ہر معاملے میں انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ اسی سے انسان کے قدم آگے بڑھتے ہیں. انسان اپنے قدموں کو بھی اگر دیکھے جب چلتا ہے تو ایک قدم آگے جاتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، تو دونوں اس میں ہوتے ہیں کہ جو پیچھے والا ہے اس نے پھر آگے ہو جانا ہے، آگے والا اس نے پیچھے ہو جانا ہے. تو انسان کی زندگی اسی طرح سے چلتی ہے. تو الغرض یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ آپ کوئی مصنوعی قسم کی چیز بنا لیں اور کہیں کہ جی یہ پانی بن گیا. بنائیں گے بھی تو وہ اتنی وافر مقدار میں نہیں ہو سکتا، اللہ کی عطا کرتا ہے. اور جو عنوان میں نے رکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اگر کھولیں گے تو آپ کو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین کا پاک کلام یہ بتائے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندگی دے رکھی ہے. زندہ ہے ہر چیز، کس کے ساتھ؟ ماں، پانی کے ساتھ. تو اس لیے یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کائنات ارضی بسنے والی اپنی تمام تر مخلوقات کے لیے اس کا وافر انتظام کر رکھا ہے. اس لیے کہ اس کی منصوبہ بندی کوئی 5-10 دنوں کے لیے، 5-10 سالوں کے لیے، یا وقتی طور پر ملنے والے اقتدار کے لیے نہیں ہے. وہ حکم الحاکمین ہے، اس کا اقتدار ازل سے ابد تک ہے. اس لیے اس کی منصوبہ بندی بھی ازل سے لے کر ابد تک ہے، اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کمی نہیں ہے. اس نے مخلوقات کے لیے پانی کے اتنے وافر ذخائر زیر زمین رکھے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جو چشموں کی شکل میں ابلتے ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں. اس نے بارشوں کی شکل میں پانی کو رکھا ہے کہ جو اوپر سے باران رحمت نازل ہوتی ہے اور بارشوں کے موسم میں پانی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس نے برف کی شکل میں پانی رکھا ہے، برف پڑتی ہے، گلیشیئر بنتے ہیں، برف جمتی ہے، گرمی کا موسم آتا ہے، وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور پانی وافر مقدار میں ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ ہر چیز پانی کے ساتھ زندہ ہے، وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، لیکن وہ شاید مکلف نہیں ہے، مکلف انسان ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور پانی کو ضائع کرنے میں بھی اسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ وہ صرف استعمال کرنے میں نہیں ہے، پانی کے جو سورسز ہیں ان کو ضائع کرنے میں بھی انسان کا ہاتھ ہے۔ جب یہ جنگلات کاٹے گا، درخت کاٹے گا، بارشیں رکیں گی، حتیٰ کہ پہاڑوں کو کاٹے گا، جو ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، بلا وجہ ان کی کھدائی کرتا جائے گا، تو پھر وہ دیکھا کہ وہ پتھر جو کاٹے ہوئے تھے، ابھی پچھلے سال دیکھ لیں، جب ذرا سا پانی آیا ہے تو وہ پتھر ایک عذاب بن کر کے لوگوں کی بستیاں تباہ کر کے چلے گئے۔ تو اس لیے پانی کے استعمال میں محتاط رویہ اختیار کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری شریعت نے متعین کی ہے، اس کی لمٹس بتائی ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اس کی افادیت بتائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس بات سے شاید غافل ہے کہ پانی تو ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی استعمال کر لیں، اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، جیسے ایک ایک نعمت کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، اپنے ایک ایک عضو کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، کہاں استعمال کیا، وہیں اللہ کی اس عظیم و شان نعمت کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس کو کتنا ضائع کیا، کتنا لوگوں کے لیے جو ملنا تھا پانی اس کو آپ نے ضائع کیا، پلیوٹ کر دیا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، گندا کر دیا، گدلا کر دیا، جو اس سے بھی سنگین جرم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہمیں شعور ہو، احساس ہو کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو وہ مزید اس میں اضافہ کرے گا۔ اگر ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، تو پھر اس کا عذاب بڑی سخت شکل میں آئے گا، جس کو ہم ماننے کے لیے نعوذ باللہ تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ان عذاب لشدید، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، جب بارشیں رکتی ہیں تب بھی عذاب ہے، جب کثرت سے ہوتی ہیں، بے وقت ہوتی ہیں، تب بھی عذاب ہے۔ ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی وقت بچ سکتے ہیں جب اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے تابع کر لیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین اسوہ کو، اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، وہ پانی کے معاملے میں ہو، زندگی کے دیگر معاملات کے معاملے میں۔ تو آج اسی موضوع پہ ہم انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے، اپنے اسکالر سے پوچھیں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز حضرت مولانا ڈاکٹر زاہد محمود صاحب سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنی بڑی نعمت ہے پانی، میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، رہنمائی فرمائے، قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو زیر بحث لایا اور گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات کیے ہیں، اور وہ انعامات اتنے ہیں کہ انسان اگر ان کو شمار کرنا بھی چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جی، انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ پانی کی نعمت ہے۔ پانی کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات کے جو بنیادی عناصر ہیں جن سے مل کے یہ کائنات بنی ہے، ان میں پانی شامل ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مل کے یہ کائنات بنی۔ جی، پانی کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو اشرف المخلوقات مخلوق ہے انسان، اس کی تخلیق پانی سے کی ہے۔ جی، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ اکبر، کہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے بشر خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے۔ جی،
پانی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے. جی قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو. ہم اس سے وضو کرتے ہیں, وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں, ناپاکی ہو جائے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں, تو یہ پاکی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جی اور سب سے بڑھ کے جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کی کہ پانی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ روئے زمین پر تمام جانداروں کی حیات اور بقائے حیات کا ذریعہ ہے. تمام جانداروں کی زندگی اس پانی کے اوپر موقوف ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد کیا اور کافروں کو یہ ایک ان سے سوال کیا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات اولم یر الذین کفروا فی السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما کیا کفار نے یہ نہیں دیکھا آسمان و زمین کے اندر غور نہیں کیا کہ یہ دونوں بند تھے, پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کھول دیا, آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی, زمین سے کوئی پیداوار نہیں تھی, اور پھر فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی ہر چیز کے اندر زندگی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کے کافروں سے یہ سوال کیا کہ تم یہ اللہ کی قدرت دیکھ کے ایمان کیوں نہیں لاتے. جی تو غرض یہ پانی اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمام جانداروں کی حیات اور بقائے حیات کا یہ ذریعہ ہے. کس قدر یہ عظیم نعمت ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے, ایک سبق آموز واقعہ. ابن سماک ایک بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے, خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں. وہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں آئے تو خلیفہ ہارون الرشید ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے ہوئے تھے اور وہ پانی پینے لگے تھے, اور وہ پانی کی شدت تھی, انہیں پیاس لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کو کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پانی پینے سے رک جائیں. تو وہ رک گئے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس پانی کے گلاس سے آپ کو روک دیا جائے تو آپ کتنی قیمت دے کے اس پانی کے گلاس کو حاصل کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا تو میں اس پانی کے حصول کے لیے. تو فرمایا اب آپ پی لیں پانی. جب انہوں نے پانی پی لیا تو پھر سوال کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اگر یہی پانی کا گلاس آپ کے پانی پیٹ کے اندر ٹھہر جائے اور باہر نہ نکلے تو آپ اس کے علاج کے لیے کیا خرچ کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی بقیہ آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس کے لیے اپنا علاج کرواؤں گا. تو ابن سماک نے کہا کہ اے امیر المومنین پھر آپ کی سلطنت کا کیا فائدہ کہ پانی کا ایک گلاس اس کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ زیادہ ہے آپ کی اس پوری سلطنت سے. تو دیکھیں یہ کس قدر عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امیر و غریب کے لیے وافر مقدار میں چھوڑی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کریں, اس کا شکر ادا کریں. شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا. جی مفتی صاحب, سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں, اللہ پوچھے گا, لیکن باقی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پوچھے میں نے کان دیے تھے اب کیا سنتے رہے, آنکھیں دی تھی کیا دیکھتے رہے, زبان دی تھی کیا ورد کرتے رہے نا, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. پانی کی نعمت کا بھی سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا, کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مولانا زاہد صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. جی تو انسان کی زندگی بھی پانی سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی زندگی کی بقا بھی پانی سے جڑی ہوئی ہے. پانی سے جڑی کہ پانی کے بغیر اس کا زندہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نعمت تو بہت بڑی ہے. جی اور اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ قیامت کے دن جو بھی نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گرمی کے موسم میں ایک باغ میں آئے اور آپ نے ٹھنڈا پانی پیا اور یہی آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی اب یہ زندگی کی بقا ہے. جی اور جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ تطہیر بھی اسی سے ملتی ہے. جی تو نعمت جتنی زیادہ نعمت کی اہمیت ہوگی اتنا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ آپ نے نعمت کو استعمال کیسے کیا, کہ میرے پاس جو نعمت ہے اس کو جس اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے. جی تو یہ بھی سوال ہوگا کیا نعمت اس طریقے پر استعمال ہوئی ہے جس طریقے پر آپ کو نعمت میں نے دی تھی. جی اور اس کی ناقدری اگر ہوئی ہے اور اس کے طریقے پر اگر استعمال نہیں ہوئی تو بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا کہ اس میں جو کمی رہ گئی وہ کیوں رہ گئی. جی اور اس کا صحیح استعمال شکر کے معنوں میں بھی ہے. جی
شکر ایک تو ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں، جی جی، لیکن شکر کا صحیح معنی کیا ہے؟ شکر کے صحیح معنی یہ ہے کہ جس نے وہ نعمت آپ کو عطا کی ہے، جو منعم ہے، آپ کو نعمت دینے والا ہے، اس کی ہدایات اور ان کی تعلیمات کے مطابق اس نعمت کو استعمال کریں جی جی، اور اس کے بارے میں اس کی اطاعت کریں۔ جی جی، تو ہم سے یہ سوال ہونا ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، کیا آپ نے اس کو منعم کی ہدایات کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق آیا آپ نے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور اگر اس میں کمی کی ہوگی تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا جی، بہت ظاہرہ کہ اتنی عظیم نعمت ہے تو پوچھا جائے گا نا اس کے بارے میں، یعنی ہر نعمت کے استعمال کے بارے میں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، بے شک، ہاتھوں سے کیا کام لینا ہے، زبان سے کیا کام لینا ہے، جو بدنی نعمتیں ہیں جو کھانے پینے کی، اس کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے اسراف تو نہیں کیا، آپ نے اس میں ریاکاری تو نہیں کی، تکبر تو نہیں کیا، مال دیا تھا آپ کو، اولاد دی تھی آپ کو، ٹھیک ہے نا جی، اس کا بھی سوال ہوگا۔ بالکل ایسا تو اس طرح سے پانی بے شک، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کچھ، مولا نے فرمایا مسلم جیسے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا بے شک، کہ پانی آپ نے دیا، آپ نے اس کو ضائع تو نہیں کیا۔ آپ اس فکر میں تو تھے میں نے پرندوں کو پانی پلانا ہے، لیکن اس سے غافل تھے کہ جو انسانوں کے پینے کا اس کو گندا کر دیا، اس کو پلیوٹ کر دیا، بے شک، جس کے بارے میں پوچھا جانا تھا۔ بالکل ایسے پرندے تو خود لیتے پانی جا کر نا جی، ٹرینڈ بن گیا نا، فیشن بن گیا۔ بے شک، انسانوں کا پانی پینے کا جو اس کو ضائع کر دیں، فلٹریشن پلانٹ پہ گاڑیاں دھونی شروع کر دیں جو پینے کا پانی ہے، ہاں جی، اور کہے تو آگے سے لڑنا شروع کر دیں۔ یہ مولانا آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نعمت ہے، اس کی ناشکری یا ناقدری کی کتنی شکلیں معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی اشارتاً کچھ کہا بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے نقصانات کیا سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ہر نعمت کا مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور منعم حقیقی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو رہنمائی قرآن میں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا کہ میں نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں، جی جی، اگر تم ان کی قدر کرو گے اور شکر کرو گے تو میں اس نعمت کے اندر اضافہ کروں گا جی اور اس میں برکت ڈال دوں گا، جی، اور اگر تم خدا نخواستہ ناقدری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، جی جی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جی، یہ ایک سنہری اصول بتا دیا، اس لیے ہمیں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، جی، کوئی بھی نعمت ہو، اور پانی جیسی عظیم نعمت یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اور جس طرح اس کا معاشرے میں ضیاع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ ہم خود عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے، اس کے ضیاع سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی نعمت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ یہ اللہ نے ایک نعمت دی، اب ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر تم اس کی ناقدری کرو گے تو آگے قرآن کے الفاظ ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، اتارا بھی ہم نے اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت ہم سے چھن بھی سکتی ہے اور اللہ کے عذاب بھی آ سکتا ہے۔ نعمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو تو سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور سب سے بڑی بات کہ اس نعمت کی قدر کی جائے کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور پھر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز مفت میں ملتی ہے، بغیر محنت کے ملتی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جس چیز پہ ہمارا تھوڑا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دوں گا عوام کے لیے، ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، عام طور پہ ہوٹلوں میں آپ کو سادہ پانی نہیں ملتا، منرل واٹر آپ کو دیا جاتا ہے، تو کھانا کھانے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس بوتل کے اندر اگر ایک گلاس بھی پانی بچا ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے منرل واٹر خرید سے اس سے گاڑی دھوئی ہو، اس سے فرش دھویا ہو، اس سے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مفت میں عطا کیا ہے ہم اس کی کس قدر بے قدری کرتے ہیں۔
کہ گاڑی دھو رہے ہیں تو بلا دریغ پانی ضائع ہو رہا ہے، اگر فرش دھو رہے ہیں تو بلا دریغ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کر دیا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ پھر ہم نعمت لے جانے پر بھی قادر ہیں. جی آج ہم دیکھتے ہیں نا جی، دیکھیے پانی کی جو شارٹیج ہے، زیر زمین پانی کہتے ہیں جی بہت نیچے چلا گیا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو چشمے جو ہیں خشک ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ناقدری، جی بالکل ناقدری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ تو اٹل ہے، بالکل. اس کی جو سنت ہے وہ تو بار بار کہتا ہے تبدیل نہیں ہو سکتی، بے شک اس کے اندر کوئی کمی خامی نہیں ہو سکتی، تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے اصول اٹل ہیں. بے شک. مفتی صاحب اسراف کے بارے میں بھی جیسے ابھی بات ہوئی کہ کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں اسراف بھی کرتے ہیں، مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن اس اسراف میں چونکہ پیسے لگے ہوتے ہیں تو کھانا بھی کہتے ہیں باقی پیک کر دو، اور پانی کی بوتل جو ہے وہ بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو نعمت مفت میں ملی ہے، اس کے اسراف کی کیا حد بندی ہو سکتی ہے؟ کیسے کہیں کہ جی اسراف ہو رہا ہے، یہ کیسے بچیں اس سے؟ میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسراف کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اسراف ہے کیا. جی جی ہاں جی. کہ ایک چیز، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اس کے استعمال کی ایک انتہائی ضرورت ہے. جی. اس میں کمی کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، وہ بخل ہے. جی. اور اس ضرورت سے زائد استعمال کرنا وہ اسراف ہے، اور اس کے مطابق استعمال کرنا اعتدال ہے. جی. یعنی جب بھی آپ اعتدال کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں تو آپ اسراف میں داخل ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور میں اپنے آڈینس کو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ اسراف ہے کیا، اس کا نقصان کیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں لوگ وضو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جی. اب مسجد میں آدمی آیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جی، کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. جی جی. لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم لوگ اس کے وضو کرنے کی اس کو دیکھتے ہیں، کیفیت کو دیکھتے ہیں، جی جی. تو وہ ایک بڑا سا نل کھول کے اور اس کو کھول کے وہ مسواک کر رہا ہے، اس کے بعد وہ ناک صاف کر رہا ہے اور وہ کھلا ہوا ہے. جی جی. اور اگر ہم میئر کرنے کے لیے کوئی ٹب وغیرہ اس کے نیچے رکھ دیں، لٹرلی ایک آدمی کے وضو میں ایک ٹب سے زائد پانی استعمال ہو رہا ہے. جی جی. اب وہ آیا تھا کہ اللہ کے قریب ہوں گا، جی. لیکن یہاں اس نے اسراف کرنا شروع کر دیا. تو پہلی بات تو اللہ نے کہا کہ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يحب المسرفین. جی. دوسری بات کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مجھ سے قریب ہونے جنت کمانے آیا تھا، لیکن مفسرین جو یہ اسراف کرنے والے ہیں، مصرفین ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تو اصحاب النار ہیں. جی. آئے کس لیے تھے، کر کیا رہے ہیں؟ جی. آئے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہ آئے اس عمل کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، جی جی. وہ اخوان الشیاطین ہو کے جا رہے ہیں. جی جی. وہ اللہ کے بندے بننے آ رہے تھے لیکن شیطان کے بھائی بن کے جا رہے ہیں. جی. تو ہمیں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ اسراف کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اسراف سٹارٹ کہاں سے ہوگا. تو اس کے لیے کوئی شریعت نے کوئی اس کے لیے حد مقرر نہیں کی. جی. آلدو سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے جو پانی یوز کیا کرتے تھے وہ اراؤنڈ 600 to 700 ملی لیٹر. جی جی. اور آپ جو غسل کے لیے یوز کیا کرتے تھے 250 ml to 300 ml، اراؤنڈ اتنا جو ہے نا وہ لیٹر سوری. جی جی. 2.5 لیٹر سے 3 لیٹر تک آپ غسل کے لیے استعمال کرتے تھے، اور آپ جو ہے 600 ملی لیٹر جو ہے وہ آپ وضو کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں. جی جی. لیکن اسٹل اس کو ہم لوگ مسنون طریقہ یا اللہ کے نبی کی احتیاط کہہ سکتے ہیں. یہ باؤنڈری نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ نے اتنے میں ہی کرنا ہے، ضرورت جس سے پوری ہو جائے. جی. کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اعضاء کو تسلی سے آپ نے دھو لیا. جی جی. اور آپ کو تسلی ہوگی کہ کوئی آپ کے جسم کا حصہ خشک نہیں رہ گیا، سب تر ہو گئے. لیکن اس میں بھی اس ضرورت سے زائد ہوگا تو اسراف چلا جائے گا. اور اس کو اتنا معیار کی آپ نے بات کی، اس کے لیے اتنی احتیاط کے لیے کہا گیا کہ اگر بہتے دریا کے یا بہتی نہر کے پاس بھی اگر آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ اس وعید میں داخل ہو جائیں گے جو قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا کہ یہ شیطان کا بھائی بن گیا، اللہ اس سے محبت نہیں کر رہا، یہ اصحاب النار میں سے بن گیا، اور یہ کذاب ہو گیا، مسرف اور کذاب ہو گیا. یہ ساری وعید کے اندر داخل ہو گیا. ہمیں ہر جگہ پہ دیکھنا ہے، شریعت نے نا ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ہدایات دی ہے نا. تو ہمیں وضو اور غسل کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کا احتیاط ضروری ہے کہ میں اسراف کی حدود میں داخل نہ ہو جاؤں. لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی لیٹرز میں یا ملی لیٹرز میں ہم نہیں کہہ سکتے. اتنا ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زائد تھوڑا سا بھی استعمال کیا تو اسراف میں آئے گا. اسراف آ جائے گا. جی بہت اچھا. جی ظاہر ہے جب پیمانہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہیں تو تب بھی اس کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کو پانی واپس دریا میں جا رہا ہے. تو
عمل ہے نا آپ کا. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری اویئرنیس دینے کی لوگوں کو, محراب و ممبر سے, کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ 3 دفعہ آپ نے ہر وضو کو دھونا ہے, تو آپ 3 دفعہ دھونے کا مسئلہ ہر بندے کا اپنا ہے نا جی. اب وہ اس کی تسلی نہیں ہو رہی. اب ایک صاحب مجھے ایک دن فرما رہے تھے کسی آدمی کے زہد اور تقویٰ کے بارے میں, اتنا نیک آدمی آدھا گھنٹہ تو وضو کرتے لگا دیتا ہے. تو میں نے دل میں کہا کہ بھئی یہ کون سی نیکی, آدھا گھنٹہ پانی ضائع کرتا کھڑا ہو کے وہاں پہ, یا وہم کا شکار ہے. ٹھیک ہے نا جی, وضو تو گیا اور وضو کر لیا بس. تو بہرحال آپ نے اپنے معیارات بنا لیے نا جی. اور پھر آپ نے خود جس کا تذکرہ کیا, مسواک کرتے ہیں پانی کھلا ہوتا ہے, ایڑیوں سے وہ کیا کہتے ہیں رگڑ کے میل اتار رہے ہیں پانی کھلا ہوا ہے, سر کی ٹوپیاں دھونا شروع کرتے ہیں پانی کھلا ہوا ہے, فلٹریشن پلانٹ پہ پانی بھرنے جاتے ہیں بوٹل, تو اکثر لوگ اپنا سرف بھی وہاں سے لے کے جاتے ہیں, بوٹلیں وہاں پر پہلے دھوتے ہیں پینے والے پانی سے, پھر اس میں بھر کے لاتے ہیں. بھئی اللہ کے بندے پینے کا پانی ہے فلٹریشن پلانٹ, اس کو گھر سے دھو کے لے آؤ. وہ اویئرنیس کی کمی ہے. اور پھر جو گرمی کی آپ نے بات کی, بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ جس نارے جہنم سے بچنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, جس کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتے, اس سے کہیں کم ہے آج کے موسم کی گرمی. صاف بندی کا خیال نہیں کرتے, جہاں پنکھا چل رہا ہے وہاں 2 نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں, 10 فٹ پہ پنکھا لگا ہوا وہاں 2 کھڑے ہو جاتے ہیں. شعور نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. ناظرین اس پہ مزید باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ, اور بہت ہی مفید گفتگو ہمارے دونوں علماء کرام فرما رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لے کے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع جو پانی کے حوالے سے, پانی کی اہمیت کے حوالے سے, افادیت کے حوالے سے, اس میں جواب دہی کے حوالے سے, اس پہ بہت ہی سیراسل گفتگو ہمارے دونوں علماء کرام فرما رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو میں مولانا زاہد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے جو کامل ترین نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ابھی مفتی صاحب نے یعنی ایک میئرمنٹ بتا دی آج کے دور کی. اس زمانے میں تو جس کو آپ ساک لوٹا کہہ لیں, سا کہہ لیں, وہی تھا, نہیں چلتے. تو آج اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو پانی کے استعمال کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایات بھی ہیں, اور آپ کا عمل مبارک بھی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی. اور بلا شبہ آقا علیہ السلام نے امت کی رہنمائی کی ہے ہر معاملے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ اور اسوہ قرار دیا گیا جی ہم سب کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی یہ جو عظیم نعمت ہے پانی, اس کے متعلق بھی امت کی رہنمائی کی ہے, اور خود اپنے عمل سے بھی یہ بتایا ہے کہ اس کا کس قدر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے. ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جو مسنون وضو کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کیا کرتے تھے, وہ آدھے لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ. جی. مد کی اصلاح آتی ہے فقہ کی کتابوں میں. غسل کے لیے جو پانی استعمال ہوتا تھا 1 سا, وہ تقریباً 3.25 لیٹر. جی جی. تو انسان ذرا تصور کرے کہ ہم وضو کے لیے اور غسل کے لیے کتنا پانی جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ جو مقدار آئی ہے اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے اگر احتیاط کی جائے. جی جی. اس سے بڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے جو پانی کا استعمال ہے اس میں بھی کس قدر احتیاط بتائی ہے. اب دیکھیں, نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے, وضو آپ نے پاک ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد کے قریب سے گزرے, وہ وضو فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد, یہ کیسا اسراف ہے, یہ کیسی فضول خرچی ہے. تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو وہ ذرا پانی کا زیادہ استعمال کر رہے تھے, اسراف تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے سعد تم پانی کو ضائع نہ کرو، اس پہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. ولو کنت علی نہر جار، اگر تم جاری نہر کے اوپر بھی وضو کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے گزر ہوا، وہ وضو کر رہا تھا تو آپ نے اسے 2 مرتبہ فرمایا لا تسرفو لا تسرفو، کہ اسراف نہ کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس عظیم نعمت کے متعلق. اس سے آگے بڑھ کے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ پانی کے اندر اسراف نہیں کرنا، اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اسی طرح اس نعمت کو ناپاک بھی نہیں کرنا. جو پانی ہے وہ اس طرح بھی ضائع ہوتا ہے کہ آپ اس کو گدلا کر دیں، آپ اس کو ناپاک کر دیں، وہ استعمال کے قابل نہ رہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. اس سے پانی کے ضائع ہونے کا، گندا ہونے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو جاری پانی ہے اس کے اندر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا. تو یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں پانی کے متعلق کہ آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے احتیاط کے ساتھ. اور حتیٰ کہ اگر آپ عبادت کے لیے بھی وہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے، اس کو ناپاک بھی نہیں کرنا. ٹھہرے پانی کے اندر اور جاری پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے مولانا جو آپ نے کی ہے. مجھے یاد اچھی طرح سے ہمارا چونکہ دیہی علاقوں میں نہری سسٹم ہے تو چھوٹے بچے بھی جو تھے نا جب نہر میں نہانے جاتے تھے یا وہ نالے جو ہوتے ہیں کھالے جو نہانے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنی رفع حاجت کے لیے باہر جاتے تھے اور اسی پانی کے اندر حالانکہ نہانا ہوتا تھا، لیکن پہلے باہر بیٹھ کر استنجا کرتے تھے، پھر نہر کے یا نالے کے اندر اتر کے نہاتے تھے. اور تصور یہ تھا بچوں کا کہ یہ گناہ ہوتا ہے، جس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور گناہ ہوتا ہے. یہ ہماری اقدار تھی نا، اقدار تھی ہماری. دیکھیں نا جی، یہ ویلیوز، لوکل ویلیوز بھی تھے اور یہ چلی آ رہی تھی. اچھا اب ایک تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب اس سے بڑھ کر پانی کا جو گندا ہونا ہے نا وہ تو فیکٹریوں کا پانی ہے، بے شک کیمیکل ملا پانی ہے. اب اس پانی کو وہی نہری پانی جو صاف شفاف ہوتا تھا لوگ پیتے تھے اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے. یہ حکومتی کنٹرول کی بات ہے. اس پانی کو ہم نے ضائع کر دیا. پھر یہ آپ دیکھیں کہ واش روم لوگ جاتے ہیں پانی ضائع کرتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے ایک یعنی کموڈ سسٹم جو آ گیا کہ ایک بندہ اس میں جاتا ہے، جب اس کو فلش کرتا ہے تو کم از کم 1 بالٹی پانی ضائع کی، دوسرا آئے گا وہ کرے گا، تو کتنا پانی اس میں ضائع ہوتا ہے دن بھر میں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اگر وہ انڈین کموڈ بھی لگا ہو تو اس کا بھی یہ سسٹم ہے. وہ یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اس کو فلش کرنے کی بجائے آپ اس کو 1 لوٹا بھر کے پانی اس میں ڈال دیں. پانی کے بچانے کے بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں ذاتی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، اس کا پانی پیچھے گرتا ہے، پانی ضائع بھی ہوتا ہے اور جس فرش پہ جاتا ہے اس کو بھی گندا کرتا ہے. اگر تکلیف کریں اس کے نیچے برتن رکھ دیں، بالٹی رکھ دیں، ٹب رکھ دیں، وہ پانی اس کے اندر گرے گا، آپ کا فرش بھی گندا ہونے سے بچے گا اور اسی پانی کو آپ کم از کم فرش دھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کپڑے دھوتے ہیں، واشنگ مشینز لگی ہوئی ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے، بے تحاشا ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں کوئی ضائع ہو گیا. اور مجھے یہ صاحب نے بتایا بیرون ملک جہاں سعودیہ جیسے ملک میں پانی کی قدر ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم کپڑے دھوتے تھے تو اس میں سے جو پانی واش کر لیتے تھے کپڑوں کو، پانی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، یا اس میں گندے کپڑے بھگو دیتے تھے پھر صاف پانی میں صاف کر لیتے، یا اسی پانی سے ہم جو ہے نا وہ واش روم وغیرہ اور فرش وغیرہ دھو لیتے تھے. تو پانی کو بچانے کے بھی بہت سے طریقے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں شعور ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. جیسے ابھی بڑی اچھی مثال دی مولانا نے کہ منرل واٹر کی بوتل اٹھا کے لے آتے ہیں، پیسے لگے ہیں، لیکن یہ پانی جو ہے یہ بے دریغ، یعنی وہ جو کام والی ماسی آتی ہے وہ نلکا کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے محلے میں ایک عورت کا پتہ چلا بیمار ہو گئی، حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ جی شکر ہے، ورنہ گلی سے گزر نہیں سکتے تھے کہ وہ پانی کے نل سے ہی مٹی ساری باہر نکالتی تھی تو سڑک میں بھی پانی آتا تھا. تو اس طرح کے رویے انسانوں کی ہمدردی لینے کی بجائے وہ آپ انسانوں کے دل میں آپ کی عزت اور قدر و منزلت کو بھی کم کرتے ہیں. تو اس لیے اخروی نقصانات تو ہیں ہی ہیں،
دنیا کے اندر بھی نقصان ہے. جی مفتی صاحب، پانی کے پلانے کے ابھی بڑا اجر و ثواب ہے. یعنی آج کل گرمیوں میں خاص طور پہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھنڈا پانی والے جو پلانٹ بھی لگا دیتے ہیں، پانی بھی رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ برعکس رویہ بھی ہے. تو یہ کتنا اجر والا کام ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ صحابی رسول ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پانی پلانا. جی جی. اجر بھی ہے، اور ایسا جاری اجر ہے کہ آپ نے کوئی پانی کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیا جہاں پہ لوگ پانی پئیں، جی. تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے عمل تو ایک دفعہ کیا، جی جی. اس کا مسلسل اجر ملتا رہے گا حتیٰ کہ آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا سارا جو ہے اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، ایک ونڈو اوپن ہے جہاں سے اس نے وہ ایسے عمل شروع کیے تھے جس کی افادیت چلتی جا رہی ہے، تو اس ونڈو سے اس کو جو ہے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے. جی جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیاس کی حالت میں کسی کو پانی پلائے گا تو قیامت کے دن وہ منظر ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہے اور پیاس کا جو عالم ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس کی پیاس کو دور کریں گے. اللہ. اور پھر ایسے علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے یا کمی ہے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے گھروں میں تو پانی موجود ہے، جی جی. باہر کوئی لیبر کام کر رہا ہے یا کوئی گزرنے والا ہے، وہ بیل دے کر آپ سے کہتا ہے کہ جی پانی پلائیں. جی جی. تو کبھی گرمی سے تنگ، کبھی کسی وجہ سے پریشان، جھڑک بھی دیا جاتا ہے، ڈانٹ بھی جاتا ہے، جاؤ بھاگو، کوئی پانی چانی نہیں ہے. جی جی. تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ اکبر. تو بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، جی جی. تو تو ہر چیز سے مبرہ ہے، تجھے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں، جی جی. تجھے تو پیاس بھی نہیں لگتی. جی جی. تو اللہ کہیں گے میرے فلاں بندے نے آ کر تم سے پانی مانگا تھا، اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو گویا تو نے مجھے پانی پلایا. جی. تو یہ بہت ثواب کی چیز ہے، بہت قیامت کے دن کی پیاس دور کرنے کا ذریعہ ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے. اس میں یہ بڑی اچھی روایت ہے ہمارے ہاں، جو لوگ گھروں کے بعد کولر لگا دیتے ہیں، یا خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ ہمارے چولستان کے علاقوں میں لوگ جو ہے وہ کنویں وغیرہ یا ٹیوب ویل کھدوا کے کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. جی جی. تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس میں لوگوں کو اچھی ترغیب بھی مل رہی ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں. ضرور کرنا چاہیے، اس میں اپنا ان پٹ ضرور ڈالنا چاہیے. جی جی. مفتی صاحب، ظاہر ہے کہ تو صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں ظاہر ہے نا جی کہ اس زمانے میں یہودی پانی بیچتے تھے اور اہل ایمان نے خرید کر کنویں وقف کر دیے. حضرت عثمان نے کنواں خرید کے میرے مولانا دیکھیں نا جی کتنا بڑا کنواں خرید کر دیا، اور آج بھی تاریخ میں وہ نام ہے اور قیامت تک وہ رہے گا اس طرح سے. یہ سب مجربات ان کو کہتے ہیں جن کا سنت سے تعلق تو نہیں، لیکن اللہ والوں نے ایک چیز کا تجربہ کیا. جی جی. بہت سے اطباء نے اولیاء کے تجربے سے یہ بات بتائی کہ جلدی امراض کے شفا کا ذریعہ لوگوں کو پانی پلانے میں جی. اور بہت سی بیماریوں میں، دیگر بیماریوں میں بھی اللہ پاک کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے جی. کیونکہ یہ برکت والا کام ہے نا، اور برکت ہم سے نحوست کو دور کر دیتی ہے. اچھا، میں اسی سے ریلیٹڈ اصل میں سوال کرنا چاہتا تھا، جو کہ آپ ماشاء اللہ مفتی بھی ہیں. فتویٰ بموہر فتویٰ جو ہے نا لفظی فتویٰ نہیں، اب ہمارا جو رویہ ہے یعنی پانی کا پلانا، پانی کی ترسیل، پانی کا لوگوں تک پہنچانا کتنا عظیم کام ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل مبارک دیکھیں نا. حضرت عثمان، وہ کنواں قیامت تک ایک ستارے کی طرح سامنے ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن آج ہمارا جو طرز عمل ہے مجموعی طور پر پانی کو چوری کرنا، سرکاری ٹیول جو ہے اس کا پانی چوری کر کے بیچنا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اسی طرح سے جو ہے نا وہ پانی کو روک دینا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب ایک دلچسپ سے بات بتاؤں گا آپ کو. کافی سال گزر گئے، میرا اس وقت پڑھنے پڑھانے سے تعلق نہیں تھا. حرم مکی میں ہم گئے، خانہ کعبہ میں جی. تو اس وقت میں کوئی پابندیاں کم تھی، ہم تو ذرا قریب کھڑے ہوئے، وہ محبت میں آ کے نا خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک دھاگا توڑ لیا جی. پھر ایک عالم سے ذکر کیا کہ یار یہ میں نے برکت کے لیے یہ خانہ کعبہ کا غلاف کا ایک دھاگا اپنے پاس رکھ لیا برکت کے لیے. جی. انہوں نے کہا ظالم، اللہ کے گھر کے چور بن گئے اور کہہ رہے ہو برکت آئے گی. برکت آئے گی. اللہ اکبر. تو یہ جو سرکاری ٹیوب ویل ہے یا جو اجتماعی چیز ہے، یہ امانت ہے جی. اور اس امانت کے اوپر ساروں کا برابر کا حق ہے. جی. اگر اس میں سے کسی نے
جیسے ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے نا, وہ گیس کے لیے بھی وہ کمپریسر لگا لیے جاتے ہیں اور موٹرز لگا کے پانی کو زیادہ اپنی طرف کھینچا جاتا ہے, وہ برابری سے یا انصاف سے تقسیم نہیں ہوتا. تو یہ اس کے لیے جو پانی کے بارے میں سوالات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. یہ چوری کا گناہ بھی شامل ہو گیا, اور اس سے اس چوری کا بھی سوال ہوگا کہ آپ نے چوری کی ہے. اور پھر ایک بڑا نقصان کی بات کیا ہے کہ اگر میں آپ کے گھر سے چوری کرتا ہوں یا کسی ایک آدمی, تو ایک فرد کا مجرم ہوں. یہ کیونکہ آپ کے پورے علاقے کے لیے, پوری سوسائٹی کے لیے جو آپ کو ایک چیز ملی ہوئی ہے, اس سے اگر آپ نے ایک گلاس بھی چوری کیا تو آپ پوری سوسائٹی کے مجرم بن جائیں گے. ایک تو ہے نا جی, چوری کر کے آپ نے پی لیا, جیسے آپ نے دھاگا کا ذکر کیا, آج بھی لوگ یہ کرتے ہیں. اس لیے وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ غلاف کعبہ کو اوپر کر دیتے ہیں کہ حاجی حضرات جیب میں کینچیاں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں سے کاٹ لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا جی, برکت کے لیے. تو وہ اللہ کے گھر میں, یعنی اللہ کے گھر کے غلاف کو کاٹ لیتے ہیں, باز نہیں آتے ہیں. یہ رویہ تو ایک ہو گیا. لیکن یہ کہ چوری کرنے کے بعد اس کو بیچنا, یا اس کا بیجا استعمال کرنا, اس کا استعمال, یعنی ٹینکر مافیا جو ہے, جو سرکاری پانی چوری کر کے بیچتا ہے, بالکل, یا خود بعض محکمے جو پانی کسی آپ کی ایک کالونی یا بستی کے لیے ہے, اس کی بجائے وہ کہیں اور اس کی ترسیل کرتے ہیں اور اس سے پیسے لیتے ہیں, بیچتے ہیں. تو یہ پھر بیچنا جو رزق گھر میں آتا ہے, ایک بندے کا مال چوری نہیں کیا, اس رزق حرام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے پوری سوسائٹی کی چوری کی ہے, وہ پوری سوسائٹی کا مجرم ہے. اور اگر اس نے 100 گھروں کا وہ کیا تو 100 گھروں کا حق مار کے وہ اپنے گھر میں لے کر گیا. اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ اس کو حلال آمدن نہیں کہہ سکیں. استغفر اللہ. جی مولانا کیا فرماتے ہیں پروگرام کا اگر خلاصہ؟ دیکھیں جی, بڑی خوبصورت گفتگو ہی. خلاصہ یہ ہے کہ پانی ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر ہم خدا نخواستہ اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اور اللہ اس نعمت کو ہم سے لے جانے پر بھی قادر ہیں. بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس عظیم نعمت کی قدر کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ کس قدر عظیم نعمت ہے کہ ایک فاحشہ عورت, وہ ایک کتے پیاسے کو پانی پلاتی ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں, اس پانی کو ضائع کریں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور ان کے لیے پانی کا جو اہتمام ہے وہ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر پانی ضائع کر رہے ہیں تو یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. جب تک یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اس نعمت کی قدر بھی نہیں کریں گے اور ہم اسے ضائع ہونے سے بھی نہیں بچا پائیں گے. یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور کل نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, اور اگر آج ہم اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں تو کل اللہ کے حضور ہم نے جواب دہ ہونا ہے. جب یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مفتی صاحب, احساس کیسے پیدا ہوگا اس میں؟ میری, آپ کی, ذرائع ابلاغ کی, حکومتی سطح پر کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سر 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہمیں شعور بھی نہیں ہے اور دوسرا ہماری تربیت بھی نہیں ہے. جی, جب تک ان چیزوں کو ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ, اور میں ایز اے لیکچرر آرمی میڈیکل کالج اور مختلف جگہوں پہ لیکچر ڈلیور کرتا ہوں, ان کو ہمیں ایک چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو اور چیزوں کو مسجد کے ساتھ اور ان خاص چیزوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے. حالانکہ میری زندگی کا ہر میٹر, میری زندگی کا ہر ایکشن جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے اگر میں لوگوں کی سہولت کے لیے وہ کروں گا. اگر میں ایک گلاس پانی بچا رہا ہوں اپنے وضو سے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پانی میری سوسائٹی کے لیے ان کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کام آ جائے گا, تو مجھے پوری سوسائٹی کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا. تو پہلے تو ہمیں اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس کو ایز اے ٹاپک ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے آڈینس کے ساتھ ہم اس بات کو شیئر کریں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس کا نالج ہم ڈلیور کریں اور پھر اس کے اوپر تربیت بھی دیں. مجھے حسنین کریمین کا ایک واقعہ یاد ہے. وہ ایک شخص کے پاس آئے, جی بس میں ختم کروں, کلوز کروں, کہ وہ ایک بزرگ جو ہے وہ وضو کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارا ذرا وضو چیک کر لیں, ہم میں سے کون ٹھیک وضو کر رہا ہے. تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ واقعی آپ ٹھیک کر رہے تھے, میں غلط کر رہا ہوں. تو ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے نالج بھی چاہیے, اویئرنیس بھی چاہیے, اور اس کے اوپر تربیت بھی چاہیے, اور یہ احساس یہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اس چیز سے کہ یہ میری عبادت ہے کہ میں اس پانی کی, اس نعمت کی حفاظت کروں. جی, ظاہر ہے کہ یہ
ہر فرد کا، ہر طبقے کا کام ہے. یعنی مسجد کے محراب و ممبر سے بھی آواز اٹھنی چاہیے، محراب و ممبر سے بھی اٹھنی چاہیے، خطبات جمعہ کا بھی موضوع ہونا چاہیے، خطبات جمعہ کا بھی موضوع ہونی چاہیے کبھی پانی کے بارے میں. اور اس طرح سے جو اساتذہ ہیں مساجد میں ہوں، مدارس میں ہوں، تعلیمی اداروں میں ہوں، پرائمری سے یونیورسٹی تک ایجوکیٹ کیا جائے. اور حکومتی سطح پر پانی کے اسراف پہ اگر قوانین نہیں ہیں تو بنائے جائیں، اگر ہیں تو ان پر عمل درآمد کروایا جائے سختی کے ساتھ. پانی خاص طور پہ پانی چوری کرنے والوں کے بارے میں ابھی تک ہے نا جی ایک بہت اہم مسئلہ، بہت سے لوگوں نے اس کی بارے میں مجھے کہا کہ جی آپ اس پہ بات کریں، آواز اٹھائیں، شکایات آ رہی ہیں. یہ راولپنڈی کا بہت ہی اہم حساس علاقہ جو گلزار قائد سے شروع ہوتا ہے، فیصل کالونی اور منگرال ٹاؤن اور جو پرانا ہمارا ایئرپورٹ ہے اس تک جاتا ہے. پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ٹیوب ویل پنجاب گورنمنٹ نے منظور کیے تھے جو واسا نے لگوانے تھے، ان کا NOC ملا تھا، اور وہ زمین CDA کی اسلام آباد کی بن رہی تھی. اور ابھی کچھ وجوہات کی بنیاد پر CDA ان کے جو وہ اس کا NOC تھا اس کو کینسل کر رہا ہے. واللہ عالم یہ تو حکومتی ادارے بتا سکتے ہیں اس میں واسا ورسز CDA کیا کہانی ہے. اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پانی چونکہ وہاں سے چوری ہو رہا تھا اور اس پہ ایکشن ہوا ہے اور سرکاری ٹیوب ویل کا پانی جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا. تو بے شک جو سرکاری ٹیوب ویلوں کا پانی بیچنے والے تھے وہ واسا کے اہلکار ہوں یا ٹینکر مافیا، ان کی تو گرفت ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان پہ چوری کے مقدمات ہونے چاہیے. لیکن ایک ہی ملک کے شہری وہ پنڈی میں ہو یا اسلام آباد میں، ان کو پانی کی یکساں ضرورت ہے. اس بنیاد پر CDA کو ان کے لائسنس کینسل نہیں، یا ان کے جو NOC ہے وہ کینسل نہیں کرنے چاہیے اور پانی نہیں بند کرنا چاہیے. یہ ہماری اپیل ہے وزیر داخلہ سے بھی، چونکہ لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بہت ایکٹیو ہیں، تو ان کو چاہیے چونکہ CDA بھی انہیں کے انڈر ہے، اور وہ اس پہ ایکشن لے کہ جیسے وزیر داخلہ وہ اسلام آباد والوں کے ویسے ہی پنڈی والوں کے ہیں، پورے ملک کے ہیں. تو سارے لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے دو محکموں کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو رفع کروائیں. پھر یہ پنجاب حکومت کا مسئلہ ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ جو ہیں ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. اور اس سے بڑھ کر پھر وزیر اعظم کا مسئلہ ہے، وزیر اعظم پاکستان کا، کہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور پھر وہ پنجاب کی حکومت ہو، پنڈی کی حکومت ہو، اسلام آباد کی حکومت ہو، وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ اسی ایک حکومت کے انڈر ہیں، کوئی مختلف پارٹیوں کی حکومتیں نہیں ہیں. تو اس لیے ایک ہی امبریلے کے نیچے ہیں. تو لوگوں کو محکموں کی لڑائی کے نتیجے میں یا کسی ایک فرد یا ایک محکمے کے جرم کے نتیجے میں پورے عوام الناس کو زندگی دوبھر نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، حضرت مولانا ڈاکٹر زاہد محمود صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد عثمان اسلم صاحب کا تشریف لائے. آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی مفید باتیں دونوں حضرات نے کی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ہدایت دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ادراک کریں اور ان کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور بالخصوص پانی جیسی عظیم نعمت کا ہم شکر ادا کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، اور پانی کا جو قحط ملک کے اندر پڑتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ کریں. اللہ ہم سب کامیاب و ناصر ہو. وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کامیاب و ناصر ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.